السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کو ایک افسوسناک دوناک خبر غالباً مل چکی ہوگی کہ پاکستان کے شہر کراچی میں صدر کے علاقہ میں ایک احمدی کو شہید کر دیا گیا۔ جس طرح سے پچھلے کچھ مہینوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے گنڈے، جنہیں میں کہتا ہوں، وہ گنڈے جمعہ کے وقت اور پھر عید الفطر کے روز، عید کے اوقات میں احمدیوں کی مسجد کے باہر اکٹھے ہوتے تھے، جسے عام پاکستانی قانون کے مطابق عام زبان میں عبادت گاہ بھی پاکستان میں کہا جاتا ہے۔ عبادت گاہوں کے باہر وہ اکٹھے ہوتے رہے مختلف شہروں میں، بشمول کراچی کے مختلف علاقوں میں، اور وہاں پر وہ جلوس نکالتے رہے ہیں، ہلڑ بازی کرتے رہے ہیں، نعرے بازی کرتے رہے ہیں، فحش قسم کی اور ایسی باتوں پر مبنی نعرے لگاتے رہے جو جھوٹی حدیثیں ہیں، جس میں مسلمانوں کو یا عام ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو اشتعال کی طرف اور قتل و غارت کی طرف بلایا جاتا ہے، مذہب کے نام پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کے نام پر، خدا تعالیٰ کے نام پر۔ برکیف یہ سلسلہ پچھلے کچھ عرصہ سے جاری و ساری ہے، اور آج جمعہ کے روز کراچی میں ایک احمدی جن کا نام لائق احمد چیمہ بتایا گیا ہے، ان کی عمر تقریباً 46 یا 47 سال تھی۔ انہوں نے 2 بیوگان چھوڑی ہیں اور ان کے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جہاں تک واقعات کی جو تفاصیل ابھی تک معلوم ہوئی ہیں ان کا تعلق ہے، تو موٹی بات یہ پتہ چلی ہے کہ ان کی غالباً وہاں پر کوئی دکان تھی یا ان کا کاروبار تھا۔ یہ جو جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کو احمدیہ ہال یا شاید احمدیہ بلڈنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک معلوم جگہ ہے احمدیوں کی، اور وہاں کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ تو بہت عرصے دراز سے اس کو جانتے ہیں، کئی دہائیوں سے اس کے بارے سے واقف ہیں۔ البتہ ٹی ایل پی کے لوگ، جو ٹی ایل پی کے گنڈے ہیں، وہ بھی اس سے واقف ہیں، اور وہ حالیہ مہینوں میں یہاں پر پائے گئے ہیں نعرے لگاتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے، بلکہ مینار گرانے کی کوششوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ تو معلوم و معروف جگہ تھی۔ تو یہ لائق احمد چیمہ صاحب شہید وہاں سے کچھ عرصہ دور، غالباً کا کاروبار تھا یا اپنے کسی کاروباری کام کے سلسلے میں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور چونکہ جمعے کا وقت تھا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کی طرف، جمعے کی طرف، مسجد کی طرف جانے کے لیے احمدیہ ہال کی طرف جا رہے تھے۔ اور اس اثناء میں پولیس کا ایک یہ سننے میں بھی آیا ہے، پولیس کہتی ہے کہ وہ وہاں پہ ٹی ایل پی والوں کی کوئی تصویر بنا رہے تھے یا ویڈیو بنا رہے تھے، شاید اپنے فون سے، اور میں نے کسی اور سے یہ بھی سنا کہ غالباً وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ تفصیلات سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ بات بہرحال معلوم ہے کہ وہ جو احمدیوں کے پچھلے حالیہ مہینوں میں ان کے اوپر جو ایف آئی آریں کٹی ہیں، پرچے کٹے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان احمدیوں کی ناجائز، ان گرفتاریوں کے معاملے میں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہے تھے، اور انہوں نے ان کی جو ضمانتیں تھیں یا ان کے جو مقدمات تھے اس بارے میں احمدیوں کو بچانے کے لیے وہ کچھ لوگوں کو، ٹی ایل پی کے جو کچھ گنڈے ہیں، وہ ان کو جانتے تھے، ان کو شکل سے ان کو پہچانتے تھے۔ تو جب وہ وہاں پہ موجود تھے چیمہ صاحب شہید، تو ٹی ایل پی کے کچھ لوگوں نے ان کو پہچان لیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی توجہ ان پر مبذول ہوئی، اور انہوں نے ان پر تشدد کیا، ہجوم ان پر پل پڑا، اور ان کو لاٹھیوں سے مارا گیا، ان کو ہاتھ پاؤں سے مارا گیا، ان کو غالباً ڈنڈوں سے بھی مارا گیا۔ اس کی کوئی فوٹیج تو ابھی تک سامنے نہیں آئی، البتہ جو پولیس کو رپورٹ، جو ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی رپورٹ ملی ہے، جو پولیس کو بھی جاری ہوئی ہے اور میڈیا کے سامنے بھی آئی ہے، اس کے مطابق ان کے جسم پر بے شمار چوٹوں کے نشانات ہیں، اور ان کا جو اسکل ہے، کھوپڑی ہے، اس کے اوپر سر پہ جو چوٹیں لگیں اور سر پہ جو خون نکلا اور جو فریکچر ہوا،
اس کے نتیجے میں اور خون بہ جانے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں تک چیمہ صاحب شہید کی بات ہے، تو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے سمجھنے والے سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ قرار دیا ہے۔ اس لیے چیمہ صاحب تو شہید ہو گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اس بیان کے مطابق چیمہ صاحب تو اگلے جہان میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر زندہ پہنچ گئے۔ اور جہاں تک ان کے لواحقین کی بات ہے، تو جو عام شہید ہیں، جو مثال کے طور پر پاکستان میں جو لوگ فوج کے سروس کے ذریعے ملک کی خدمت کرتے ہوئے ملک کے دفاع میں شہید ہوتے ہیں، عام ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آپ نے اکثر یہ فقرہ یا یہ نغمہ بھی سنا ہوگا، فوج کی طرف سے جو جاری رہتا ہے، اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ لوگ اس بارے میں جو لواحقین ہیں وہ فخر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو قوم کی خاطر، ملک کی خاطر شہید ہوتا ہے، جب وہ اس کے لواحقین اتنا فخر کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں تک احمدی لواحقین کی بات ہے، جو اس معاملے میں جہاں پر لائق چیمہ صاحب نے اپنے مذہب کی خاطر، احمدیت کی خاطر جان خدا تعالیٰ کے حضور پیش کی ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بات کتنی باعث فخر ہوگی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور جو ہم نے گزشتہ زمانے سے دیکھا ہے، ابھی تک میں نے ابھی کسی ایسے شہید کی لواحقین کو نہیں جانتا جنہوں نے آ کر جن کو خدا تعالیٰ نے بے شمار نوازا نہ ہو، ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو اس لیے کیا ہی قابل رشک یہ اس دنیا سے روانگی ہے کہ انسان شہادت، ظاہری طور پر بھی انسان شہادت اختیار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو۔ آخرکار ایک دنیا سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، چاہے وہ کم عمر میں جائے چاہے زیادہ عمر میں جائے۔ حضرت امام حسین کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام کے اول زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں یا اور جو سرائیں تھیں ان میں مسلمانوں نے شہادت دی، اور ان کی شہادت ان کے لیے ہمارے ایمان کے مطابق اگلے جہان میں ان کو زندہ کر گئی، اور ان کے جو لواحقین، ان کے جو آگے جو نسلیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ اس طرح سے نوازا کہ انسان، جیسے میں نے کہا، کہ اس کو صرف رشک کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی لائق چیمہ صاحب کے لحاظ سے اور ان کے لواحقین کے لحاظ سے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کی بات ہے، مخالفین شاید سمجھتے ہوں گے کہ احمدیوں کی جان لے لینے سے یا احمدیوں کو ڈرانے دھمکانے سے، یا جس طرح سے جو ٹی ایل پی کے گڈے وہاں پہ جلسے جلوس نکالتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، اس سے احمدی ڈر جائیں گے۔ تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ احمدیوں کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ یہ فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک مشہور In Pakistan, I do not permit Ahmadis to retaliate because the founder of the Ahmadi community did not permit us to retaliate with the same coins. So what we are doing is patience and tell them to, all right, beat the life out of us if you may, if you can. But you can't beat the faith out of us with the grace of Allah. Thank you. کہ مخالفین جو چاہے کر لیں، اگر وہ آخری حد تک جائیں تو وہ احمدیوں کی جان تو نکال سکتے ہیں۔ یہ جو فانی زندگی ہے، یہ جو جس فانی جسم ہے، اس جان سے تو ان کو یہ جان تو ان سے چھین سکتے ہیں، لیکن احمدیوں کا ایمان جو اللہ تعالیٰ پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق اس زمانے کے مسیح عیسیٰ اور امام مہدی کے اوپر جو ایمان ہے علیہ السلام، وہ نہیں چھین سکتے۔ اس لیے یہ شہادتیں تو ہم نے پاکستان بننے کے بعد 1953 کے فسادات میں بھی دیکھیں۔ کوئٹہ میں میجر محمود صاحب کے نام سے، وہ پہلے شہید تھے پاکستان میں جن کو مجمع نے اس طرح سے بے ایمانہ طریقے سے تشدد کر کے مار دیا۔ اور 53 میں اور بھی کئی
اس فسادات میں اور بھی کئی شہادتیں ہوئیں، پھر 1974 میں بہت سی شہادتیں ہوئیں، پھر حال ہی میں میں آگے چھلانگ لگا کر آگے جاتا ہوں بھی، حال میں ہم نے لاہور میں کی 2 مساجد میں ایک ہی روز میں تقریباً 100 شہادتیں دیکھیں. تو ان شہادتوں کے نتیجے میں ایک تو یہ ہے کہ اور بہت سارے لوگوں کی اس طرف جماعت احمدیہ کی طرف، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوے کی طرف توجہ پیدا ہوئی، اور میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان شہادتوں کے بعد احمدی ہو گئے اور اب ان کی نسلیں آگے احمدی ہیں. اور جو شہداء تھے، ان شہداء کی جو اپنی فیملیاں ہیں، اگر مخالفین کا خیال ہے کہ ان کے اس اقدام سے احمدی ڈر جائیں گے تو ان کی فیملیاں وہاں سے ضرور پیچھے ہٹ گئی ہوتی. یا ایک سادی موٹی بات میں پیش کر دیتا ہوں کہ احمدی تو تعداد میں قلیل ہیں، جو احمدیوں کے مخالف ہیں وہ تعداد میں زیادہ اکثریتی ہیں. تو جہاں تک عددی تناسب کی بات ہے تو مخالفین تو پہلے ہی زیادہ تعداد میں ہیں، پہلے ہی زیادہ دنیاوی لحاظ سے مضبوط ہیں. فی الحال یہ آگے الگ بات ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اقلیت میں بدل دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن، اور یہ اکثریت میں بدل جائے گی. خدا تعالیٰ کا لگایا ہوا پودا ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام. یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال فی زمانہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اتنی شہادتیں ہوئیں، اور ان شہادتوں کے باوجود احمدی ہیں جن سے جو اقلیت ہے، جو قلیل تعداد میں، جن سے اکثریت کو خوف رہتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو ٹی ایل پی کے گنڈے ہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آ کے وہاں پہ جس طرح میں نے کہا نعرے بازی کرتے ہیں، جلسہ جلوس کرتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، اور میں تو کہوں گا ساتھ شرم کی بات بھی یہ ہے کہ یہ لوگ نہتے آدمی پر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو رحمت للعالمین کے نام پر یہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس کے علاوہ عام دنیاوی لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے آپ سوچیں گے تو اتنے بے شرم ہیں کہ یہ نہتے آدمی پر حملہ کرتے ہیں. یہ ایک ہجوم اکٹھا ہو کر ایک آدمی کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اس ایک آدمی کو جس کے پاس دفاع کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ وہاں پر لڑائی کے لیے نہیں آیا، اور اس پر ہی حملہ کرتے ہیں. اور چلتے چلتے ذکر کرتا چلوں کہ جس طرح پولیس نے ذکر کیا کہ وہ وہاں پر کوئی تصویر کھینچ رہے تھے یا ویڈیو بنا رہے تھے، گویا اس سے بات اشارہ ملتا ہے کہ غالباً جیسے انہوں نے ان کو چیمہ صاحب شہید نے ٹی ایل پی والوں کو کسی بات پہ ابھارا یا اکسایا، تو یہ بالکل بے تکی اور ایسی بات ہے جس کا وہاں پر چسپاں نہیں ہوتی. کیونکہ میں یہ ویڈیو کا کلپ بھی لگا دوں گا یہاں پر، اس مجمع میں کئی لوگ ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی کے سپورٹر ہیں یا نہیں ہیں یا راگیر ہیں. وہاں پر کئی لوگ ہیں، مطلب ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، شاید 6 7 8 شاید 10 ہوں گے جو وہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں یا تصویر کھینچ رہے ہیں یا اپنا فون لے کر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ بات اگر کوئی پیش کرے کہ جی لائق صاحب نے وہاں پر کسی کو بھارا اور ان کے ویڈیو بنانے سے کسی کو اشتعال آ گیا، تو یہ بالکل بے تکی اور فضول اور بے ڈھنگی بات ہے اور حقائق کے خلاف ہے، زمینی حقائق کے خلاف ہے. تو واپس آتے ہیں، جہاں تک ان مخالفین کی بات ہے، میں نے کہا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ مخالف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ اللہ عالمین ہونے کی حیثیت سے. اور اس کے علاوہ یہ بے شرم ہے کہ نہتے پر، کمزور آدمی پر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں. کیونکہ عام آدمی بھی، جو عام پڑھا لکھا آدمی بھی ہے پاکستان کا، وہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں مسلمان تو صرف 313 تھے، اور جو کفار مکہ آئے ہوئے تھے وہ 1000 تھے. تو قلیل مسلمان تھے، کثیر تعداد میں کفار مکہ تھے. پھر غزوہ احد ہوئی تو مسلمان تو 1000 کے قریب تھے، اور جو کفار مکہ آئے ہوئے تھے وہ 3000 کے قریب تھے.
تو ایک تو یہ کہ کفار نے حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر. یہاں پر احمدیوں نے کس پر حملہ کیا؟ احمدی تو یہاں پر اپنی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے یا جمعہ کی عبادت کرنے کے لیے، قانون کے لحاظ سے میں بول رہا ہوں، وہاں پر جا رہے ہیں. وہ تو کسی سے کسی قسم کا کوئی مٹ بھیڑ کر ہی نہیں رہے، وہ تو ٹی ایل پی والوں کو منہ ہی نہیں لگا رہے. تو اول یہ بات حملے والی کہ حملہ تو یہاں پہ ٹی ایل پی والے کر رہے ہیں، یا حملہ کرنے میں پہل کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ جو میں نے تعداد کی بات بتائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، جو اول زمانے کے مسلمان تھے، وہ تو قلیل تعداد میں تھے اور مخالفین کثیر تعداد میں تھے. اور یہاں پر اگر آپ اس بات کو آگے لے کے آئیں تو جو کثیر ہے وہ قلیل پر حملہ کر رہا ہے اور کثیر ظالم ہے. اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات سے اصول اخذ کریں تو وہ اصول یہ ہے کہ کفار مکہ کثیر تعداد میں تھے اور حملہ کرنے میں پہل کرنے والے تھے اور ظالم تھے، اور مسلمان قلیل تعداد میں تھے اور وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو زبردستی لڑائی میں ڈالا جاتا تھا. اور آج اس اصول کو چسپاں کیا جائے تو آپ کو یہ بات یہاں ہو جائے گی کہ ٹی ایل پی والے کفار مکہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور احمدی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو کہ تعداد میں قلیل ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا ٹی ایل پی کے گنڈوں سے، وہ کہتے ہیں جی کہ آج ہم شان رسول کے لیے یا اپنے رسول کے لیے ہم جان بھی دے دیں گے. تو جان دیتے تو نہیں ہیں، یہ جان لیتے ہیں. آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ٹی ایل پی والے کسی نے جان دی ہے. ٹی ایل پی والے پولیس سے آپ کو مٹ بھیڑ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں دھرنے دیتے نظر آئیں گے، جلسے جلوس کرتے نظر آئیں گے. آج کل یہ احمدیوں کے پیچھے چھٹے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ کو ٹی ایل پی والے ہر جگہ پر جان دینے کی بجائے جان لیتے ہوئے نظر آئیں گے. مشہور گورنر سلمان تاثیر کو انہوں نے مار دیا، ان کے ایک فالوور نے. اس لیے اخلاقی لحاظ سے جو میں نے بات بولی تھی کہ یہ بالکل بے شرم لوگ ہیں، کمزور پر، نہتے پر، اپنے سے قلیل پر. یا تو اگر یہ اتنے بڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ 313 تعداد میں آ جائیں اور کہیں کہ ہاں ہم 313 ہی ہیں اور ہم مسلح بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تاریخ میں آیا ہے کہ ان کے پاس غالباً 1 یا 2 تلوار تھی پورے مسلمانوں کی پوری فوج کے پاس، یہ 313 کی فوج کے پاس، اور کفار تھے جو پورے اسلحے سے لیس تھے. تو ٹی ایل پی والے پھر یہ اعلان کر دیں اگر واقعی میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والے ہیں اور حقیقی اس طرح سے مسلمان ہیں کہ ہم 313 آئیں گے اور ہم پھر جائیں، جس طرح اسرائیل کے بارے میں آج کل یہ انٹرنیٹ پر بھی چلا ہوا ہے، اور ان کو پھر آخر بار یہ جواب انہوں نے دیا. پہلے کافی بڑکے مارتے رہے کہ ہم جہاد کریں گے فلسطین. تو کئی لوگوں نے کہا کہ پھر آپ جا کے جہاد کرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آخرکار انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو پاکستان کی حکومت ہے وہ اجازت نہیں دیتی. میں ذرا موضوع سے ہٹ گیا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کی جو اخلاقی حالت ہے اور جو ان لوگوں کی عام روش ہے، میں اس کی طرف کچھ توجہ دلا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیں اجازت نہیں دیتی. تو عمران خان صاحب کی حکومت کے ایک وزیر ہوا کرتے تھے، شکریہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے احمدیوں کے حق میں کم از کم اس خبر کی بات تو کی. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ احمدیوں کے حق میں بات کی یا نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس واقعے کا ذکر کرنا ہی جو ہے وہ غالباً یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے احمدیوں کے حق میں بات کی، کم از کم انسانی حقوق کے لحاظ سے، میں کہوں گا انسانیت کے لحاظ سے. تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ان ٹی ایل پی، ان لبیکی گنڈوں کو. انہوں نے کہا کہ حضور یہ کوئی پھپھی کی شادی میں نہیں جانا آپ نے جو آپ کو کوئی دعوت نامہ آئے گا اور آپ پھر جہاز پہ چڑھ کے وہاں چلے جائیں گے، بلکہ اگر آپ نے جہاد پہ جانا ہے تو آپ کوئٹہ پہنچیں، کوئٹہ سے قندھار جائیں اور قندھار سے آگے بذریعہ عراق وہاں پر پہنچیں اور جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جہاد کرنا ہے وہ کریں. تو بات یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دعویٰ تو بے شک مذہب کا کرتے ہیں، خدا رسول کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ کفار مکہ والا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آگے چلتے ہیں. جہاں تک پاکستان کے مقتدر حلقوں کی بات ہے، یہ آج میں دیکھ رہا تھا خبر، یہ آپ انٹرنیشنل میڈیا، عالمی میڈیا دیکھ لیجئے، میں اس کا عکس تصویر اسکرین پر لگا بھی دوں گا. ڈی ڈبلیو
نے اس کی مکمل کوریج دی، جو جرمنی کا چینل ہے، جرمنی کا مشہور ٹی وی چینل بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ویب سائٹ اس کی خبریں بھی آتی ہیں. اس کے علاوہ فرانس کا ایک بہت بڑا چینل فرانس 24 نے اس کی خبر دی. پھر روئٹرز نے خبر دی، اور روئٹرز کے ذریعے سے جو مشہور خبر رساں ایجنسی ہے دنیا کی، روئٹرز کی خبر دینے کے باعث یہ یاہو نے اور یہ جو MSN، جو مشہور کاروباری آدمی بل گیٹس کی کمپنی ہے MSN، نے اس کی خبر دی. اس کے بعد یہ فرانس کا ایک اور ادارہ ہے، اس نے خبر دی. پھر یہ عرب نیوز ہے، اس نے خبر دی. پھر قائلین ڈیلی ہیرلڈ ہے، میں نہیں جانتا کس ملک سے ہے، لیکن کسی یورپین ملک کا یا شاید کینیڈا کا یہ اخبار ہو. اس کے علاوہ میں نے اور ملکوں کی اخبار دیکھی، جس طرح کینیڈا کے اخبار ہیلی فیکس نیوز کا میں نے دیکھا. تو دنیا جہان میں یہ خبر پھیلی ہے کہ ایک احمدی کو، اور احمدیوں کی شہرت دنیا میں امن پسند مسلمان کے طور پر مستحکم ہے. دنیا کے لوگ حکومتیں جانتی ہیں، دنیا کے لوگ جانتے ہیں، جو بھی احمدیوں کو تھوڑا بہت جانتے تو اس لحاظ سے پاکستانی بھی ہے. البتہ پاکستان میں جھوٹا پروپیگنڈا بہت ہے احمدیوں کے خلاف، لیکن بہرحال دنیا کی جہاں تک بات ہے، دنیا جانتی ہے کہ احمدی امن پسند مسلمان ہیں. تو پوری دنیا کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ امن پسند جماعت کا ایک آدمی کو مجمع نے بہیمانہ طور پر قتل کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کا دنیا میں کیا اثر پڑتا ہے، پاکستان کا دنیا میں کیا تشخص جاتا ہے، پاکستان کی شہرت دنیا میں کیسے پہنچتی ہے، پاکستانی لوگوں کی شہرت کیسے پہنچتی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں. پاکستان کے اندر جو بلوچستان میں تحریک چل رہی ہے، جو خیبر پختونخوا میں جو معاملات چل رہے ہیں سرحدی علاقوں میں، پھر جو TTP اور یہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات چلتی رہتی ہے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، اور جو پاکستان کے اقتصادی حالات ہیں، پاکستان گھٹنوں پہ آیا کھڑا ہے. IMF کے پاس متعدد دفعہ پاکستان جا چکا ہے، غالباً 18 یا 20 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ پاکستان قرض لینے کے لیے IMF کے پاس جا چکا ہے، جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جس کے پیچھے امریکہ اور فرانس اور اس طرح کے ممالک موجود ہیں. یعنی کہ نام کو تو وہ ادارہ ہے نام لینے کے لیے IMF، لیکن اصل میں اس ادارے سے قرض لینے کا مطلب ہے کہ پاکستان ان ممالک سے قرض لے رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک کی خواہشات کے مطابق اپنی پالیسیاں بنانے پر مجبور ہوگا، کیونکہ پاکستان ان کا مقروض ہے. تو ان حالات کے پیش نظر کیا یہ پاکستان کی بہتری میں ہے کہ ان TLP کے گنڈوں کو اس طرح احمدیوں پر چھوڑا جائے، یا احمدیوں پر ان کو اس طرح سے حملے کرنے کی اجازت دی جائے؟ کئی دفعہ خبریں ملتی ہیں جس طرح KFC پر حملے ہوئے، اور یہ بھی ایک عجیب پاکستان کے ہمارے ملک کی داستان ہے، اور افسوسناک داستان ہے کہ یہ حملے اور کفر کے فتوے اور اس طرح کے کہ یہ احمدی مرتد ہیں، کافر ہے، گستاخ رسول ہے، اور پھر وہ نعرے لگاتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. وہ نعرہ میں آگے بولنا نہیں چاہتا. یہ احمدیوں کے خلاف نفرت کی ہوا شروع کی جاتی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1947 کے بعد سے بہت جلد شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس زمانے میں. تو احمدیوں کے خلاف فتوے لگائے جاتے ہیں. اس فتوے کے نتیجے میں کچھ جوشیلے لوگ یا جوشیلے نوجوان یا اور لوگ جو اس سے متحرک ہوتے ہیں، وہ جذبات میں آ کر اس طرح کی کوئی کارروائی کرتے ہیں. احمدی تو آگے سے صبر کرتے ہیں، اور احمدی خلیفہ کی طرف سے احمدیوں کو یہ ہدایت ہے کہ احمدی صبر کریں گے اور خدا تعالیٰ کے حضور جھکیں گے اور خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے. لیکن جو ان گنڈوں کی یا ان مخالفین کی بات جہاں پر تک نہیں رکتی، اس کے بعد یہ ایک وبا کی طرح معاشرے میں پھیلتی ہے بات. اور ہمارے سامنے موجود ہے، ابھی پچھلے ہفتے 10 دن کی بات ہے کہ یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں
یہ KFC جو ریسٹورینٹ ہے اس ریسٹورینٹ کو توڑتے پائے گئے. اور کئی شہروں میں، یہ نہیں کہ کوئی ایک اکا دکا کہیں پہ واقعات ہو گئے، ملک گیر تقریباً انہوں نے کوئی 10 سے زیادہ KFC غالباً تھے جن پر توڑ پھوڑ کی گئی. تو سوچیں کہ کیا خوف و ہراس کا لیول ہوگا، اور پاکستان میں کیا خاک کاروبار آئے گا، کیا خاک انویسٹمنٹ آئے گی اگر پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ اس سطح کی ہوگی. اور اس بات کو جو مقتدر حلقے ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، یا اس حد تک وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے KFC پر حملے کیے ان کو فوراً پکڑا جائے. اور میں نے دیکھا کہ وہ ان کو جنہوں نے پنڈی والے KFC پہ حملہ کیا GHQ کے پاس، ان کے اوپر پھر وہ کالے کپڑے چڑھا کر ان کی جو ہے وہ پریڈ کرائی گئی، ان کی تصویریں کھینچی گئی، اور ان کو دکھایا گیا ان کا کہ ایسا عبرت تھا کہ جام ہوگا، آگے ان پہ مقدمہ چلے گا، ان پہ کچھ سزائیں ہوگی، اللہ کرے اور وہ کیفر کردار تک پہنچے. لیکن یہ میں مثال دے کر بتا رہا ہوں کہ جب آمدیوں پر ظلم ہوتا ہے تو آمدی تو بحیثیت جماعت اس کو برداشت کر لیتے ہیں. اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ احمدیت کی پاکستان میں بظاہر لگتا ہے کہ وہ احمدیوں پہ بڑا ظلم ہو گیا، لیکن احمدی پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں اور احمدی پوری دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، ایشیا کے ملکوں میں بھی، یورپ کے ملکوں میں بھی، امریکہ کے بر اعظم کے ملکوں میں بھی، افریقہ کے ملکوں میں بھی. تو بہرکیف وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن ہم تو پاکستان وطن عزیز کی جہاں تک بات کریں گے کہ پاکستان کے تناظر میں احمدی اس کو صبر سے برداشت کر لیتے ہیں. ہم جماعت احمدیہ اس کے بارے میں کوئی جس سے بدلہ لینے کی بات کی جاتی ہے یا انگریزی میں ریٹیلیٹ کرنا، وہ آگے سے کچھ ایسی پرتشدد حرکت کی طرف نہیں جاتے یا اس روش پر نہیں جاتے اللہ کے فضل سے. لیکن جو انتہا پسند سوچ ہے وہ پھر معاشرے میں سرایت کرتی ہے، اور اس میں ہم نے شیعوں کی مسجد کے مینار ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، جس طرح KFC کا ذکر کیا وہ ہوتے بھی دیکھا ہے. اس میں ہم نے گورنر سلمان تاثیر کا قتل ہوتے بھی دیکھا ہے. ہم نے اور بھی پیچھے چلے جائیں، بے نظیر کا قتل ہوتے دیکھا ہے. اور پیچھے چلے جائیں، لیاقت علی خان کو اس طرح سے مار دیا گیا. کون کون، مطلب کتنی مثالیں جو ہیں وہ دی جائیں تو یہ سمجھانے کے لیے. پھر مجھے یاد آ گیا یہ جو سلمان تاثیر صاحب کے ہی دور میں 19 سالوں میں ایک ہمارے وزیر تھے، اقلیتی امور کے وزیر تھے جو خود مسیحی تھے، غالباً کا نام شہباز بھٹی تھا. شہباز بھٹی صاحب کو شہید کر دیا. پھر عام لوگوں کی بات کریں، وہ جو مشال خان تھا جس پر الزام لگا کر اس کو سنسار کر دیا گیا یا موب نے اس کو مار دیا. پھر یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، پھر وہ سوات میں میاں بیوی والا واقعہ ہوا، جو میاں بیوی وہاں پہ غالباً ہنی مون یا اور اپنی شادی کے بعد کچھ میاں بیوی اور بچے غالباً وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور وہ قرآن جلانے کے الزام لگا کر یا قرآن کی جو بے حرمتی ہے اس کے وہ الزام لگا کر اس آدمی کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اچھا، پھر وہ جو لاہور میں واقعہ ہوا، عورت جس نے کچھ عربی کے حروف اس کے کپڑوں پر لکھے ہوئے تھے اور اس کو مجمع جو ہے وہ اس پر پڑھنے، اس پر برسنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے تیار تھا. تو ہم جب یہ احمدیوں کے خلاف نفرت کی ایک روش شروع کرتے ہیں یا ہونے دیتے ہیں اس کا اثر کہاں جاتا ہے یہ آپ سوچ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے. اور اگر پاکستان کی یہی سمت پاکستان کے لیے اچھی ہے تو جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں اگر ان کا یہی فیصلہ ہے تو پھر ان کا یہی فیصلہ ہے. ہم تو اس کے بارے میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے، اور وہ اسلام کا جو نام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو بدنام ہوتا ہے، اور مذہب بھی بدنام ہوتا ہے. پاکستان ہی کئی ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں، شاید لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوں گے جو پاکستانی لوگ یا پاکستانی نژاد لوگ یا اردو بولنے والے لوگ جو دہریہ ہو گئے ہوئے ہیں، جو مذہب کے مخالف ہو گئے ہیں، خدا کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، رسولوں کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ گالیاں نکالتے ہیں. تو اور اس نفرت کا نتیجہ اس نفرت ہے، وہ نفرت ہے جو مولویوں نے یا ان انتہا پسندوں نے اسلام کے نام پر شروع کی ہے. تو اسلام بدنام ہوا، اسلام کے علاوہ پھر ہمارا ملک پاکستان بدنام ہوا،
اور بدنام ہونے کے ساتھ پاکستان کا معیشی نقصان ہوا. پاکستان کے جو پھر تعلیمی ادارے ہیں، جو ہماری صنعتیں ہیں، جو ہماری سروسز ہیں، اور جو بھی اقتصادی معاملات ہیں سارے، وہ سب کے سب پھر کہوں گا ایک لحاظ سے مٹی میں مل گئے. اور پھر ہم مقروض ہو گئے. مقروض ہونے کے نتیجے میں پھر ہم لوگوں کے سامنے جانے کے لیے ہر وقت ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے. پاکستانی فوج کے آرمی چیف پھر سیاستدانوں کے ساتھ مل کے دورے کرتے ہیں ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے، ان ممالک سے جن ممالک سے پاکستان کو کوئی نہ کوئی قرض یا اس طرح کا کوئی اور مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اس بات کا سارا نتیجہ کہاں سے، یہ جو نفرت ہے، یہ جو نفرت کی تعلیم ہے کہ جو میری سوچ سے فرق سوچ رکھتا ہے اس کو مار دیں گے، مرتد قرار دے دیں گے، کافر قرار دے دیں گے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی ایک عجیب منطق ہے کہ احمدی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. آپ نے کبھی اگر لٹریچر خود احمدیوں کا دیکھا ہو، کوئی احمدی کتاب کا مطالعہ کیا ہو، یا عام طور پہ آسان ہے کہ ایم ٹی اے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، احمدیوں کا ٹی وی چینل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے نام سے، ایم ٹی اے انٹرنیشنل، کئی زبانوں میں آتا ہے، اردو زبان میں بھی آتا ہے، اس کے فارسی، پشتو، انگریزی اور دنیا کی کئی اور زبانوں میں آتا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن بہرحال اس کو آپ جا کے سن لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احمدی محبت رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سے محبت رکھتے ہیں، دنیا میں اسلام کی امن پسند تعلیم کا پرچار کرتے رہتے ہیں، اور حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر جو بدنما، اسلام کے چہرے کے اوپر جو بدنما داغ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو منسوب تو اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن دنیا میں انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جو اسلامو فوبیا سے متعلقہ تحریک بھی چلتی ہے، جس کا پھر پاکستانی لوگ اور بھی مسلمان لوگ جس کا شکوہ کرتے ہیں. تو احمدی تو ہر لحاظ سے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا، آپ کو وہ دعویٰ، اگر آپ احمدی نہیں ہیں، اگر آپ کو دعویٰ نہیں پسند تو آپ اس کو اگنور کر دیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں. لیکن جو باتیں مشترکہ ہیں باقی مسلمانوں میں یا غیر احمدی مسلمانوں میں اور احمدی مسلمانوں میں، ان مشترکہ باتوں پر تو کم از کم ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور اس اکٹھے ہونے کے نتیجے میں فائدہ تو جو اکثریت ہے اس اکثریت کا یہ فائدہ ہے، کیونکہ اکثریت ہے جو بدنام ہو رہی ہے، اکثریت وہ ہے جو معاشی طور پر بدحال ہو رہی ہے، اکثریت کا ملک ہے اب جو ٹھیک ہے سب کا ہے لیکن اس میں اکثریت زیادہ ہے جو ملک کے دیوالیہ پن سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. احمدیت تو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور آپ جو پاکستان میں جلسہ سالانہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کینیڈا میں جلسہ دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، انگلستان میں دیکھ لیں، جرمنی میں دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں، افریقہ کے ملک جس طرح گھانا میں دیکھ لیں، یوگینڈا میں دیکھ لیں، کہاں کے ملک میں آپ کو گنواؤں. تو بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں لوگوں سے، اور عام لوگوں سے بھی، ٹی ایل پی کے سے ہمدردی رکھنے والوں سے بھی، اخبار والوں سے بھی، میڈیا والوں سے بھی، یعنی کہ دوسرا جو میڈیا ہے ٹی وی کا یا انٹرنیٹ کا یا سماجی رابطے کے جو پلیٹ فارمز ہیں، اس میڈیا سے متعلقہ لوگوں سے بھی، سیاستدانوں سے بھی، فوج والوں سے بھی، تمام ہر قسم کے مقتدر حلقوں سے، کہ خدا را اس بات پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس روش سے ملک کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. بہرحال ابھی کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.